کہ الیکشن کیسے ہوا, کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک, یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں, پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سر ٹھیک ہے, آپ تسلی رکھیں نا, کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. جو ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر, تو ہم اگر نئے چہرے کر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے آپ یہ باتیں مجھے, میں ساری باتیں میں تو I apologize sir, یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سنا ہے, میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا, یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. If this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. اب بیٹھ جائیے نا, کوئی بات نہیں, آپ سے کلیریفیکیشن We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے. I mean, if he, this just show, what can I say? نہیں, I think کہہ سکتے ہیں میں نے تو ایز اے میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے, آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کوشچن پوچھے ہیں, لا کلرک کے, مجھے پتا ہے سارا. Mr. Ali Zafar, Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay? So him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up, okay, fine, we've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know our questions for this court. I may agree with you, I may disagree with you. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بڑی دیر سے انتظار تھا, وہ ہو ہی گیا. دیکھیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ایک پارٹی کے اگینسٹ ٹلٹ رکھتے ہیں, اور وہ اس کا اظہار جب وہ جج کے طور پر سپریم کورٹ میں تھے اظہار کر چکے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے باقاعدہ روک دیا تھا ان کا بینچ میں بیٹھنا, اور سو موٹو ہم نے دیکھا. تو آج شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں, سابقہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, الیکشن کمشنر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے جو الفاظ استعمال کر دیے وہ کافی ہیں سمجھنے کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں بہت سی نشستوں پہ امیدواروں کا اعلان کر دیا, وہ اب تک ڈیٹیل آ گئی ہوگی. اور سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے بلے کے نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن پر سماعت آپ کے سامنے ہوگی, اور سماعت جیسے رکی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پہلے ہم آپ کے سامنے میں ذرا چلے چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں وہ بعد میں دیکھیے گا, لیکن یہ بڑی اہم خبر ہے. پہلے میں اس سے یہ بات کر کے پھر میں پیچھے چلوں گا. چیف جسٹس اور تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی کے دوران میں تلخ کلامی ہوئی. لگتا ہے تحریک انصاف کے دستاویز کے معاملے میں کافی کمزور ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ. ویسے میں حیران ہوں, سپریم کورٹ جس طرح کی ہیئرنگ کر رہا ہے پارٹی الیکشن میں, یعنی نہ کوئی رائٹ کی بات ہے نہ لائبلٹی کی بات ہے, ویسے باریکی سے دیکھا جا رہا ہے. پتہ نہیں کوئی شاید دوربین لگا کے, جیسے ہوتا نہیں خوردبین لگا کے دھان ڈھونڈتا ہے کہ اس میں کچھ جرمز وغیرہ ہیں, بس یہ ہو رہا ہے. اور جو ہم دستاویزات مانگتے ہیں آپ کے پاس ہی نہیں ہے. یہ باتیں نہ کریں, نئے چہرے کیسے آئے, سوال شروع ہوا تھا کہ نئے چہرے آنوں کے اوپر, اس پر انہوں نے کہا کہ یہ باتیں مت کریں. اور میرا بیٹا آپ کے پاس لا کلرک کا انٹرویو دینے آیا, آپ نے اس سے پی ٹی آئی کے سوالات پوچھے, میں 3 سال آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا, مجھے علم ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب اس پہ انہوں نے کہا کیا ہم انہیں نوٹس جاری کریں چیف جسٹس علی ظفر سے. انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, ہم تو سوال کے لیے پوچھتے ہیں. دیکھیں لوگوں کا اندازہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جو الفاظ استعمال کیے, وائی
اوپن مائنڈ کے ساتھ ہیئرنگ کرنی چاہیے. جیسے جیسے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں اعتراضات ہیں اور بڑے جائز ہیں, میں ایسا کہوں کہ نہیں, چیف جسٹس قاضی فائصہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں, یعنی آپ چھوڑ دیں نا, آپ ریفرینڈم کرا لیں, آپ لوگوں سے رائے لے لیں, تو لیکن یہ اچھا نہیں ہے. عدالتیں کل بھی ہمارے لیے اہم تھی, آج بھی اور آئندہ بھی اہم ہوگی. اور اگر آپ الزام لگا کر اداروں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو کریں. چیز ہم ناراض ہو گئے. سماعت میں وقفہ ہوا, جس میں میں انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوں, میں اس وقت تک اتنی ہیئرنگ ہوئی ہے آپ تک, اور جو ہیئرنگ کی کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اپنا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس کیس کی سماعت وہ کر رہے ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ساری آپ کے سامنے اگر ڈسکس کریں تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے, جس کے اندر ایک ایک چیز سامنے آئی ہے اور ایک ایک بات پر ہو. مخدوم علی خان صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے تھے, وہ اکبر ایس بابر بھی پہنچ گیا, اور حامد خان صاحب نے شروع میں ہی بتا دیا کہ فیصلہ آ گیا تفصیلی, اور بہت خوبصورت فیصلہ, واقعی بہت خوبصورت ہے. ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں, جو کہنا ہے کہ الیکشن غلط ہے یا نہیں ہے, ایک ایک چیز کا جواب آلریڈی موجود ہے. اور علی ظفر صاحب نے آتے ہی بتا دیا کہ آج پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن ہے, وقت کی قلت ہے, اس لیے جلدی وہ دلائل انہوں نے کہا میں کمپلیٹ کر سکوں گا. اور انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے. 2 سوالات ہیں, کیا عدالتی اختیارات ہے یا نہیں, جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس تھے جی. اور یہاں الیکشن کمیشن کا کیا چھان بین کا اختیار ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے نا, وہ انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جا سکتا, انتخابی نشان, یہ میں اتفاق کرتا ہوں. آرٹیکل 2 طرح سے سیاسی جماعت بنانے کا اختیار دیتا ہے, اور 2 تشریحیں آلریڈی اس پہ آ چکی ہوئی ہیں. انتخابات ایک انتخابی نشان سے لڑنا سیاسی جماعت کے یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے. اور میں نے آرٹیکل 17 کی ایکسپلینیشن آپ کے ساتھ بڑی تفصیلی کی تھی, بہت تفصیل میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک فنڈامنٹل ہے, بنیادی حق ہے. جیسے میں نے گھر رکھنا, جائیداد رکھنا, چلنا پھرنا, بولنا, پارٹی بنانا, یہ بنیادی حق ہے. اور الیکشن کمیشن عدالت بھی نہیں ہے, یہ بات بھی ہوتی. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ جانبدارانہ اور بدنیتی پر مبنی سلوک کیا, یہ میں پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں آپ کو. اور آج جس طرح علی ظفر صاحب نے بیٹھ کر کھل کے باتیں کہ یہ پہلے دن سے باتیں ہونی چاہیے تھی. میں نہیں اتفاق کرتا کہ ان کے ساتھ کو پیار محبت کی کیا بات ہے, آپ کو رویہ اگریسو رکھنا چاہیے, صاف سی بات ہے. ہمارا سوال سیاسی جماعت اور اس کے ارکان کے لیے شفاف ٹرائل کے بغیر کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن عدالت ہے ہی نہیں, لیکن الیکشن نے جو رویہ رکھا آپ کے سامنے, پروویڈنٹ فنڈنگ سے توشہ خانہ سے, آپ شروع تو ہو نا, پروویڈنٹ فنڈنگ سے توشہ خانہ آ جائیں, توشہ خانہ سے آپ توہین الیکشن کمیشن آ جائیں, توہین الیکشن کمیشن سے آپ پارٹی الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن آ جائیں, وہاں سے آپ اپنے انتخابی بلے میں پہنچ جائیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی کے کسی رکن نے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج نہیں کیے. انٹرا پارٹی کوڈ اگر چیلنج ہے بھی, اگر بنتا بھی ہے, تو یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں, یہ سول کوڈ میں آنا چاہیے. یہ یہاں کیا کرنے آئے؟ دیکھیں, ایک بات بڑی واضح طور پر ہے, سوالات جو پوچھے گئے, علی ظفر نے بتایا کہ 32 سوالات پوچھے, سارے جواب دے دیے, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نہیں ہو سکا. لیکن یہ اب جرمانہ, ابھی آپ کو پتہ ہے اے این پی کی پارٹی بحال کی ہے, وہ جرمانہ کر دیا ہے اور کہا الیکشن جا کے اب وہیں میں کرا لیں. یہاں جو حالات ہے نا, یہاں ڈسکرمنیشن واضح ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ جرمانہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا جو یہ کہا ہے. لیکن اب اس کی اتنی ڈیٹیل میں ہیئرنگ, تو یہ ایک ایلیمنٹ جو واضح طور پر آتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کو درست کہا اور چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی غلط کرا, یہ بڑی مزیدار بات ہے. یعنی وہ چیف الیکشن یعنی کہاں سے پوچھے اور کہاں تک نکلے. کل مخدوم علی خان نے تکنیکی سوالات جو اٹھائے تھے اور جواب کوئی نہیں دیا تھا, انہوں نے کہا جی یہ نقطہ پارٹی کے اندر جمہوریت کا تھا, جمہوریت ملک کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے, یہ چیز صاحب کہتے ہیں. علی ظفر نے یہ بھی بتایا کہ بالکل ان کی سیاسی جماعت کے اندر جمہوریت ہے. یہ ان آرگومنٹ سے آپ ذہن میں رکھ لیں, سپریم کورٹ جو مرضی کہتی رہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ وہ جو کیس بنانا چاہتے تھے نا, وہ بن نہیں سکا. بلہ آپ کا ہے, جس وقت یہ پروگرام چل رہا ہوگا امید ہے کہ اس وقت تک فیصلہ آ گیا ہوگا, لیکن آلٹرنیٹ اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتا دی ہے, بلہ آپ کا ہے. جسٹس قاضی فائصہ کے لیے بہت ہی مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں. تحریک باقی ڈیٹیلیں میں پھر پروگرام میں کروں گا, لیکن ابھی 2-3 چیزیں بتا دوں. جنہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں, جیسے میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہے, مسرت چیمہ اور ان کے خاوند جمشید چیمہ نے بھی کاغذات واپس لے لیے, عثمان بزار جو ہے نا وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے, فرق حبیب بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے
جتنی سیٹوں کا اعلان کر دیا وہ تفصیلیں میں ساری بتا چکا ہوں, حلقے بھی میں بتا چکا ہوں. ایک چیز میں آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں, دیکھیے وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اسلام پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. الیکشن کمیشن بلے کا نشان دینا چاہیے تھا, نہیں دیا, تو آپ کیا کریں؟ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا 2-3 چیزیں. آپ نے درخواستیں تیار رکھیں دونوں طرح سے, یعنی بلے کے بھی اور آپ کا ٹکٹ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہیں. درخواستیں تیار رکھیں جو آپ نے باقاعدہ آپ کو روکیں گے کہ آپ ٹکٹ نہ جمع کرا سکیں, تو آپ نے تحریری درخواست تیار رکھیں کہ ٹکٹ لے کر گئے ہیں, اور وہاں ویڈیو بنائیں, ساتھ بیٹھ کر وہ درخواست لکھیں, ریٹرننگ آفیسر کو کاپی بھجوائیں, صوبائی الیکشن کمیشنر کو کاپی بھجوائیں, چیف الیکشن کمیشنر کو ای میل بھی کریں, فیکس اویلیبل ہے, اپنا ٹویٹر اویلیبل ہے, اور کوریئر آپ کم از کم 1-2 سے کریں, اور یہی لکھے سارا یہ کچھ آپ کو ٹکٹ نہیں لینے دے رہے, اور یہ تاکہ ریکارڈ آپ کا رہے. الٹیمیٹلی آپ کو ٹکٹ انہی بنیاد میں ملنی ہے کہ ٹکٹ کے لیے آپ اپروچ کر لیا, لیکن جیسے آپ کو پرپوزر اور سیکنڈر نہیں پہنچنے دیے, اس طرح آپ کو یہ لوگ نہیں پہنچے دیے. یہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو نوٹ رکھنی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.